السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں لڑکا لڑکی، مرد عورت کے علاوہ بھی ایک جنس پائی جاتی ہے جس کو خود اس کے اپنے سگے ماں باپ بھی معاشرے کے ڈر کی وجہ سے تماشا بننے کے لیے خود سے دور اس بھیانک دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ آتے ہیں۔ اس معاشرے میں جہاں معصوم بچے بچی بھی آئے روز پلاسٹک کے بیگ سے اور کوڑے کے ڈھیر سے مل رہے ہیں، جہاں ہر روز کوئی پری کوئی فرشتہ کسی کی ہوس کی بھیڑ چڑھ رہا ہے، آج ایک بالکل چھوٹی سی سٹوری اسی موضوع پر۔ چودھری فضل گاؤں کے بڑے چودھری صاحب کی اکلوتی اولاد تھا۔ ماں باپ کے لاڈ پیار نے خوب بگاڑ رکھا تھا۔ اعلیٰ تعلیم شہر سے حاصل کی، مگر کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کا علم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ بے زبان جانور ہوں یا خود سے کمزور انسان، ہر ایک پہ ظلم کرنا اس کی پسندیدہ عادت بن گئی تھی۔ جب بھی کوئی شکایت آتی، اماں خود انہی پہ برس پڑتی، بجائے اس کے کہ فضل کو سمجھاتی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، کسی کی عزت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، بس غریب لوگ رو دھو کے بیٹھ جاتے تھے۔ شادی طے ہو گئی، مکمل جشن کا ماحول تھا۔ ناچ گانے کے لیے ساتھ کے گاؤں سے ایک گرو اور اس کے چیلے چیلی بلوائے گئے تھے۔ قدرت کے عجوبے تھے، حسن کے شاہکار، مگر اللہ کی تقسیم ہے یہ بھی کہ کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی، اور کسی کو یہ عجیب بچے جو نہ بیٹی تھی نہ بیٹا، جن کو بچپن میں ہی ماں باپ سے دور ہونا پڑتا تھا، بنا کسی قصور کے در در بھٹک کر اپنی ذلت کا مجمع سجا کے 2 وقت کی روٹی اکٹھی کرنی پڑتی تھی۔ نشہ تھا، ساتھ میں ہم طبیعت ہواری تھے، اور طاقت کا گھمنڈ ایک طوفان بدتمیزی کا برپا تھا۔ ایسے میں فضل کی نظر ایک کمسن معصوم صورت، خوف زدہ ہرنی جیسی آنکھوں والی صورت پہ پڑی، جو نہ لڑکا نہ لڑکی۔ اس نے ایک گالی دے کے گرو ستارہ کو آواز دی اور کہا، یہ سونے کی چڑیا اب تک ہم سے چھپا کے رکھی۔ اس نے زبردستی اس معصوم کو پکڑا تو وہ بے پناہ درد کے ساتھ اماں اماں پکار کے روئی۔ کوئی درندہ بھی ہوتا تو کانپ جاتا، مگر یہ تو انسان نما شیطان تھا۔ گرو بیچاری خود فضل کے پاؤں پڑ رہی تھی، رو رہی تھی کہ یہ معصوم ہے، بچی ہے، اس کو جانے دے، لیکن فضل نہ مانا۔ اس کے آدمیوں نے گرو اور اس کے باقی چیلوں کو مار پیٹ کے بھگا دیا، اور ایک معصوم جس پہ قدرت نے اور پھر اپنوں نے ظلم کیا تھا، اس کو لے کر اپنے ڈیرے پہ چلا آیا۔ شیطان جب ذہن پہ سوار ہو، پھر رحمان کا خیال نہیں آتا، پھر خوف بھی نہیں آتا، اور شیطانی کھیل کھل کر کھیلا جاتا ہے۔ فضل نے بھی یہی کیا۔ اس نے جب 2 دن بعد اس زندہ لاش کو اس کے گرو کے حوالے کیا تو وہ بھول گیا تھا کہ ابھی ایک عدالت اور بھی ہے جہاں ہر کسی کو انصاف ملتا ہے۔ گرو جاتے ہوئے اسے بے شمار بددعائیں دیتی ہوئی گئی تھی، مگر وہ بے غیرتی سے کہہ کے لگاتا رہا تھا۔ شادی ہو گئی، دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے 7 سال بیت گئے، مگر اسے اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ اس نے کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر، کوئی فقیر نہیں چھوڑا تھا، مگر کہیں سے اس کی مراد پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ گھومتا گھماتا پھر اسی گرو سے جا ملا۔ گرو بوڑھی ہو گئی تھی۔ فضل کے جی میں جانے کیا آیا کہ اس نے گرو سے اس کا پوچھا۔ گرو نے روتے ہوئے کہا کہ وہ 3 دن بعد خودکشی کر کے مر گئی تھی۔ گرو سے پتہ چلا اس کا نام چاندنی تھا۔ فضل کے دل میں اس روز پہلی بار خوف خدا پیدا ہوا۔ اس نے گرو سے معافی مانگی اور کہا اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کی مراد پوری کر دے۔ گرو نے جانے اسے معاف کیا یا نہیں، لیکن اسے کہا کہ جا، ہم فقیروں کی دعا، اللہ تجھے اولاد دے دے۔ دن پھر تیزی سے گزرے۔ 2 مہینے بعد اسے معلوم ہوا وہ باپ بننے والا ہے۔ اس نے خوب جشن کیا، اسے تو دونوں جہان کی دولت مل گئی تھی۔ بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، اچھے سے اچھی خوراک، اچھے ڈاکٹر، نعمتوں کی بارات اتر آئی تھی اس کے لیے جیسے۔ وقت قریب آیا تو بیوی اور ماں کو لے کر شہر کے مہنگے اسپتال آ پہنچا۔ بیوی کو لیڈی ڈاکٹر کے حوالے کر کے وہ خود کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔
کہ کب اس کی اولاد اس کے ہاتھوں میں دی جائے، کب وہ خوشی سے ناچ اٹھے۔ ماں نے مسئلہ پچا لیا تھا۔ طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور اس ننھی جان کو دادی کے ہاتھ میں سونپ دیا۔ فضل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ڈاکٹر کچھ جھک کے ماں کے کان میں کہنے لگی۔ اماں سن کر دیوار سے لگی اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اماں کیا ہوا ہے؟ بیٹا ہے نا؟ اماں نے بے چارگی سے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹی ہے، فضل نے آہستہ آواز میں کہا۔ اماں نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ بچہ رویا تھا۔ پاس کھڑی ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولی، شمیل بیبی گرل سر، اور دکھ سے سر ہلاتی اپنے روم میں چلی گئی۔ فضل کو لگا تھا کہ کوئی اس کے آس پاس رویا ہے۔ وہی آواز تھی، اماں اماں۔ اس نے گھبرا کے اپنی جان کو آغوش میں جھپٹا تھا۔ فضل کو لگا یہ فلک بوس عمارت اس کے سر پہ آن گری تھی۔ آج پہلی بار وہ روتے ہوئے چلایا تھا اور اس کے منہ سے پہلی بار اللہ نکلا تھا۔ اذان کی آواز آئی تھی۔ اس نے سنا مؤذن کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ روتا ہوا زمین پہ گرا تھا۔ آج پہلی بار اسے معلوم ہوا تھا اللہ جل جلالہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ نہیں بھولتا کچھ بھی۔ اس نے بے بسی سے اللہ کو پکارا اور بڑی عدالت سے فیصلہ آ چکا تھا۔ اس نے اپنی گود میں اپنی بچی کو دیکھا اور بلک بلک کے رو دیا۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔